अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हम लोगों ने हाजियों की जो रहनुमाई है किस तरह से करनी है, और उसमें जो अहम नुकात हैं वो क्या हैं, और किस चीज़ का हम लोगों ने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। तो एक चीज़ को याद रखिएगा कि हज करने के लिए दो किस्म के हुज्जाज आते हैं। एक तो खारजी होते हैं और दूसरे दाखिली। अब दाखिली हुज्जाज वो हैं जो कि सऊदी अरब में रह रहे हैं और वो हज करने के लिए जा रहे हैं या हज का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, और दूसरे हुज्जाज खारजी होते हैं। अब खारजी जो लफ्ज़ है उससे भी साफ ज़ाहिर है कि वो हुज्जाज जो कि सऊदी अरब में नहीं रहते, सऊदी अरब के बाहर से वो सऊदी अरब आ रहे हैं हज करने के लिए। अब खारजी के अंदर हमने ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम उन हुज्जाज की अपने नक्शे की मदद से उनकी रहनुमाई कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान से हज करने के लिए आए हैं। कोई भी ऐसा पाकिस्तानी हाजी जो कि पाकिस्तान से हज करने के लिए नहीं आया, उसकी हम अपने नक्शे को इस्तेमाल करते हुए अपने नक्शे को इस्तेमाल करते हुए हम उसकी मदद नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई ऐसा हाजी आ जाता है जो कि पाकिस्तान से हज करने के लिए आया है, तो आपने सबसे पहले उसका कार्ड जो होगा वो आपने ख़ुद पढ़ना है, और उससे आपने सबसे पहला जो सवाल होगा वो आपने यही करना है कि आप हाजी साहब जो आप हज करने आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? आया पाकिस्तान से आए हैं या किसी और मुल्क से आए हैं? आया आप सऊदी अरब से ही हज करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं? अगर वो आपको इस चीज़ की तस्दीक करें कि हम पाकिस्तान से हज करने के लिए आए हैं, तो फिर आप उनका कार्ड पढ़ें। उसके ऊपर आपने सिर्फ़ और सिर्फ मकतब नंबर पढ़ना है, उसके अलावा ना आपने खैमा नंबर पढ़ना है और कुछ भी नहीं आपने पढ़ना। उसकी जो मज़ीद तफसील होगी वो इंशाल्लाह आगे जो वीडियो के आखिर पे या इख्तिताम के ऊपर आपको दिखाऊंगा। जो कार्ड हैं वो किस तरह के होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के, और उनके ऊपर हमने सिर्फ़ और सिर्फ सर्विस नंबर या मकतब नंबर पढ़ना है। हर कार्ड के ऊपर आपको मकतब नंबर ज़रूर मिलेगा, और वो सिर्फ़ और सिर्फ उन हाजियों का हमने पढ़ना है कि जो पाकिस्तान से हज करने के लिए सऊदी अरब आए हैं। तो उसके लिए जब आप ख़ुद आपने उनका मकतब नंबर पढ़ना है। अगर कार्ड नहीं है तो हाथ के ऊपर जो कलाई के ऊपर जो बैंड होगा, रिबन होगा, उसके ऊपर भी लिखा होता है, तो आपने उससे पढ़ना है और उसको ग्रिड के अंदर तलाश करके आपने उनकी रहनुमाई करनी है। उसके अंदर भी एक चीज़ का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि अगर उनका मकतब काफ़ी फासले पे है, यानी दूर है, जहाँ पे आप खड़े हैं उनकी मदद के लिए, और उन्होंने काफ़ी दूर जाना है, तो आपने उनको ये नहीं कहना कि आप सीधे चले जाएं, उधर से सीधे हाथ हो जाएं, दाएं हाथ हो जाएं, बाएं हो जाएं। नहीं, आपने सिर्फ़ और सिर्फ उनको अगली जो पोस्ट होगी वहाँ तक आपने सही तरह से उनकी रहनुमाई करनी है कि आगे भी आपको इस तरह की वर्दी पहने हुए हमारे भाई नज़र आएंगे, रज़ाकार। आप उनको बताइएगा कि मैंने फ़लाँ जगह पे जाना है, और हो सके तो हम एक सफ़े के ऊपर आप कैंप नंबर और रोड नंबर लिख दें। अगर आप कैंप नंबर और रोड नंबर लिख देते हैं तो उसकी मदद से अगला जो काम है या अगले जो रज़ाकार का काम है वो काफ़ी आसान हो जाता है कि उसको दोबारा ग्रिड में तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नक्शे की मदद से। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे आप ख्याल रखें कि जब भी आपने रहनुमाई करनी है, और आपने रहनुमाई किन की करनी है, जो पाकिस्तानी हुज्जाज पाकिस्तान से हज करने के लिए आए हैं, आपने उनका कार्ड ख़ुद पढ़ना है और उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ मकतब नंबर तलाश करना है। जब आपको मकतब नंबर मिल जाए तो आप उस ग्रिड के अंदर देखें जहाँ पे वो बताया जाएगा, जैसे कि पिछली वीडियोस में बताया गया है कि ग्रिड नंबर में कैसे तलाश करना है मकतब नंबर, और साथ में एक सफ़े के ऊपर कोशिश करें कि उनको आप कैंप नंबर और रोड नंबर, कैंप नंबर या पोल नंबर, जैसे कि पहले वीडियोस में बताया जा चुका है कि पोल नंबर और कैंप नंबर एक ही चीज़ है। तो कैंप नंबर या पोल नंबर और रोड नंबर ये आप उनको एक सफ़े पे लिख के दे दें। इससे आपके अगले साथी का जो काम है वो खासा आसान हो जाएगा। और अगर आपके पास कोई ऐसा हाजी आ जाता है जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं है,
پاکستان سے نہیں ہے، وہ کسی اور ملک سے اس کا تعلق ہے. یہاں کوئی ایسا پاکستانی آتا ہے جو کہ ہے پاکستانی مگر وہ حج پاکستان سے کرنے کے لیے نہیں آیا وہ یہاں داخلی ہے یا پھر داخلی حجاج میں سے ہے، یا پھر وہ یورپ سے آ سکتا ہے، یو کے سے آ سکتا ہے، یعنی دنیا کے کسی بھی کونے سے حج کرنے کے لیے آیا ہے مگر ہے وہ پاکستانی. تو آپ نے اس کی رہنمائی اس نقشے کو دیکھتے ہوئے، اس نقشے میں سے تلاش کرتے ہوئے نہیں کرنی. آپ زیادہ سے زیادہ جو رہنمائی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس سے معذرت کر لیں. اگر پھر بھی وہ اصرار کرتا ہے تو جب تک آپ کو اس کا کیمپ نمبر اور روڈ نمبر جو ہے وہ کنفرم نہ ہو جائے آپ اس کو بالکل بھی نہ بتائیں. تو سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ معذرت کا ہے. اچھے طریقے کے ساتھ آپ اس سے معذرت کر لیں مگر غلط نہ بتائیں. اور اگر وہ اصرار کرے تو آپ اس سے پھر سوالات کر سکتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسی بڑی نشانی یا کوئی ایسی چیز موجود تھی، مثلا کویتی مسجد ہو گئی، کوئی ہاسپٹل کا نام ہو گیا، کسی کیمپ کا نام ہو گیا، یا کسی ایمبولنس کا کوئی بورڈ ہو گیا. یا کیونکہ ایمبولنس کے بورڈ آپ نے یہ چیز بھی غور رکھنا ہے کہ ایمبولنس کے جیسے پہلے بتایا کہ بورڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے 1 اس طرح سے کر کے، تو کوشش کریں کہ موٹی موٹی نشانیاں ان سے پوچھیں. اور سب سے جو آسان حل ہے وہ ایک یہ ہے کہ اگر ان کے پاس موبائل موجود ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ خود ان سے کہیں کہ آپ کا کوئی ایسا دوست جو کہ اس ٹائم کیمپ کے اندر موجود ہے، آپ ان سے بات کریں. جب آپ ان سے بات کریں گے تو آپ ان سے صرف یہ پوچھیں گے کہ جناب آپ کا جو کیمپ نمبر ہے اور جو روڈ نمبر ہے وہ کیا ہے. ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں موٹا موٹا کہ آپ باہر آئیں اور اس طرح سے پول لگا ہوگا، آپ پول کے اوپر دیکھیں کہ جناب کیا چیز لکھی ہوئی ہے، بٹے کی شکل میں ہوگا، بٹے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. جب تک آپ کو کیمپ نمبر یا پول نمبر اور روڈ نمبر کنفرم نہیں ہوتا آپ تب تک ان حاجی کی مدد نہیں کر سکتے، چاہے وہ داخلی حجاج ہوں چاہے وہ خارجی حجاج ہوں، اور خارجیوں میں وہ حجاج ہوں جو پاکستان سے حج کرنے کے لیے نہیں آئے. تو آگے ہم مزید دیکھتے ہیں کہ جو کارڈ ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا اور اس کے اندر کیا چیز ہم نے پڑھنی ہے. جیسے دیکھیں کہ یہ کارڈ ہے، اس کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بآسانی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ 57 لکھا ہوا ہے، مکتب نمبر 57. تو یہ جو حاجی ہیں یہ 57 مکتب سے ان کا تعلق ہے. تو آپ نے نہ بلڈنگ نمبر پڑھنا ہے نہ اور یہ چیزیں پڑھنی ہیں، کچھ بھی نہیں، آپ نے صرف اور صرف مکتب نمبر پڑھنا ہے. اگر اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں، کوشش کرتا ہوں، یہاں پہ مکتب لکھا ہوا ہے اور آگے سلیش لگا ہوا ہے. اس کی آگے مزید دیکھتے ہیں کہ اگر ایسا کارڈ ہو تو اس کو کیسے پڑھنا ہے. جیسے دیکھیں یہ کارڈ جو ہے یہ بالکل ویسا ہی کارڈ ہے. اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے مکتب اور اس کے بعد ایک لکیر ہے اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے مطابقہ. تو آپ نے اس کے اندر مطابقہ نہیں دیکھنا، آپ نے صرف اور صرف مکتب نمبر دیکھنا ہے جو کہ کیا لکھا ہوا ہے 56. تو آپ نے جس چیز پہ غور کرنا ہے وہ دیکھیں، جس طرح یہ لکھا ہے مکتب، پھر ایک لکیر ہے، پھر لکھا ہوا ہے مطابقہ. تو اس کے اندر بھی 56 ہے، پھر ایک لکیر ہے، پھر لکھا ہوا ہے 142. تو اس کے اندر جو مکتب نمبر ہے ان حاجی کا وہ 56 ہے. تو اس کے اندر آپ نے جو تلاش کرنا ہے اپنے نقشے کے اندر تو آپ 56 کو ہی دیکھیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھیں گے. مزید دیکھیں اس کارڈ کے اوپر کافی چیزیں لکھی ہوئے ہیں، جیسے رقم جواز ہے اور یہ چیزیں ہیں، کافی چیزیں ہیں، لیکن آپ نے صرف اور صرف مکتب نمبر پہ غور کرنا ہے اور اسی کو تلاش کرنا ہے. اب ایک اور یہ کارڈ ہے، اس کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر کافی چیزیں ہیں. تو آپ نے صرف اور صرف جو تلاش کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے جی، مکتب نمبر. دیکھیں یہ مکتب نمبر، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا آپ نے، اس میں سے آپ نے اور کچھ تلاش نہیں کرنا سوائے مکتب نمبر کے. اور دیکھیں اگر آپ کے کوئی حاجی کے کارڈ گم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، تو آپ نے یہ لکھیں، ان کے جو بینڈ ہوگا کلائی کے اوپر جو ہوگا اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے مکتب خدمہ 22 نمبر، ان کا جو ہے وہ 22 ہے. تو آپ نے خاص طور پہ یہی دیکھنا ہے کہ جناب مکتب نمبر کیا ہے، اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور چیز نہیں دیکھنی. اس کارڈ پہ اگر غور کریں تو اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے مکتب خدمہ
37. اور اگر اس کارڈ کی آپ بیک کی طرف ہم جاتے ہیں تو دیکھیں اس کے اندر خیمہ نمبر لکھا ہوا ہے. تو آپ نے خیمہ نمبر نہیں تلاش کرنا, آپ نے نہ یہ دیکھنا ہے کہ عرفات میں کیا تھا, لیکن اس کارڈ کے اوپر تھوڑی سی اور انہوں نے واضح جو ہے وہ بتایا ہوا ہے. جیسے دیکھیں مینا کے اندر انہوں نے بتا دیا ہے کہ اشارہ جوہرہ مربع رقم, یعنی کہ جو پول نمبر ہے, جو کیمپ نمبر ہے, وہ بھی انہوں نے دے دیا ہوا ہے. تو یہ ایک خاصا آسان ہو گیا کام کہ اگر آپ کو یہ چیز مل جائے تو آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو جو چیز آپ نے تلاش کرنی ہے اور نقشے کے اندر وہ صرف اور صرف مکتب نمبر لکھا ہوا ہے, تو وہ آپ نے جو کارڈ کے اوپر بھی جو چیز تلاش کرنی ہے وہ بھی صرف اور صرف مکتب نمبر ہی تلاش کرنا ہے, اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا. تو اس ویڈیو کا ہم خلاصہ کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ نے جو حاجی کا کارڈ ہے اس کے اوپر آپ نے صرف اور صرف مکتب نمبر دیکھنا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھنا. اس کے کارڈ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے, اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ جو ربن ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے, دیکھیں یہ مکتب نمبر لکھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے ان حجاج کی مدد کر سکتے ہیں بآسانی نقشے کی استعمال کرتے ہوئے جو حجاج پاکستان سے حج کرنے کے لیے آئے ہیں. جو خارجی حجاج ہیں یا داخلی حجاج ہیں, جو خارجیوں میں وہ حجاج جو پاکستان سے حج کرنے کے لیے نہیں آئے, وہ اور داخلی حجاج, ان کی آپ مدد صرف اور صرف اس صورت میں کر سکتے ہیں اگر آپ کو پول نمبر, کیمپ نمبر اور روڈ نمبر واضح ہو جائے, اس میں کوئی شک نہ ہو. اس کے علاوہ آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے. جزاک اللہ خیر.